بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج مقامات حریری کا سبق نمبر 97 ہیں۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے اقبل علی غاشیتہ وقال سے لے کر مال بنا حتی غدونا نجتدی تک۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اقبل علی غاشیتہ، یہاں تک کہ جب وہ اپنی بے ہوشی سے ہوش میں آیا، جو پچھلے سبق میں گزر چکا ہے، تو اقبل علی غاشیتہ، تو اپنے خدام کی طرف وہ متوجہ ہوا۔ وقال، اور اس نے کہا قد اشرب حسی، میری حس معوف ہو گئی تھی، یعنی بیکار ہو گئی تھی، میں کچھ محسوس نہیں کر پا رہا تھا اس دوران جو کچھ میرے ساتھ ہوا۔ وَنَبَّأَنِي حدسی، اور اب جب مجھے ہوش آیا تو مجھے میرے خیال نے بتایا، انہما صاحبا دہائن، کہ یہ جو دو آدمی تھے یہ تو دونوں دھوکہ باز تھے، دھوکہ دینے والے تھے۔ غاشیہ یہ خدام اور نوکر چاکر کو کہتے ہیں۔ اصل میں الجماعت الغاشیہ یعنی وہ لوگ جو کسی کو گھیرے میں لے لیتے ہیں، ڈھانکنے والی جماعت، تو مراد اس سے خدام اور نوکر ہیں۔ وَنَبَّأَنِي حدسی، نبأ ينبئ تنبیئا، یعنی خبر دے دینا۔ انہما صاحبہ دہائن، صاحبہ یہ والے کے معنی میں ہے، صاحب یہ تثنیہ ہے صاحب کا۔ دہائن، دہا یہ چالاک اور دھوکہ باز آدمی کو کہا جاتا ہے۔ دہیہ یدہا، دہا ان چالاکی سے کام لے لینا۔ لا خصم ادعائن، نہ کہ وہ لوگ کسی مقدمے میں ایک دوسرے کے خصم تھے۔ فَكَيْفَ السَّبِيلُ إِلَىٰ صَبْرِهِمَا، پس قاضی صاحب پوچھ رہے ہیں اپنے حاضرین سے کہ اب ان کے جانچنے کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے۔ وَاسْتِنبَاطِ سِرِّهِمَا، اور ان کے اس راز کو منکشف کرنے کا اور ظاہر کرنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے۔ فقال له نحرر زمرته، تو اس کی جماعت میں سے ایک ماہر آدمی نے اسے کہا، نحریر ماہر کو کہتے ہیں، زمرہ جماعت کو زمر اس کی جماعتی، اور نحریر کی جمع نحاریر آتی ہے۔ وشرارۃ جمرته، اور اس کے انگارے کے شعلے نے کہا، جمرہ شعلے کو کہتے ہیں، انہ لن یتم استخراج خبئہما الا بہما، تو اس آدمی نے کہا کہ ان کی اس باطنی حالت کو اور راز کو بظاہر لانا یہ سوائے انہی کے ممکن نہیں ہے، یہ مکمل نہیں ہو سکتا، یہ پلان اور یہ ہمارا منصوبہ، جب تک کہ وہ لوگ براہ راست اس میں شامل نہ ہو، یعنی ان کو ہم بلا لے اور انہی سے ہم ان چیزوں کے بارے میں جو ہمارے اوپر وہ مخفی رہیں پوچھے، تو وہی ان رازوں سے پردہ اٹھا سکتے ہیں۔ فَقَفَّاهُمَا عَوْنًا، چنانچہ بادشاہ نے ایک خادم، سیکورٹی والا یا پولیس اس کے پیچھے بھیجا، ان کے پیچھے بھیجا۔ قفا یقفی تقفیتاً، کسی کے پیچھے لگا دینا۔ قفا یقفو قفواً، پیچھے چلنا۔ عون مددگار پولیس کو کہتے ہیں، اعوان اس کی جماعتی۔ یرجعہما الیہ، تاکہ وہ ان دونوں کو واپس لٹائے قاضی کی طرف۔ فلما مثلا، جب وہ دونوں قاضی کے سامنے کھڑے ہوئے۔ مثل یمثل مثولا، اور مثل یمثل مثلا مثولا،
تو آداب بجا لانا، سامنے کھڑا ہونا۔ تو جب وہ دونوں سامنے کھڑے ہوئے، قال لہما، تو قاضی نے ان سے کہا استقانی، کہ صحیح ٹھیک بات، حقیقت حال جو ہے وہ مجھے بتاؤ۔ سن بکرکما، اپنی اونٹ کی عمر سے متعلق۔ تو یہ ایک محاورہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے سے اونٹ لے رہا تھا اور وہ اونٹ بڑی عمر کا تھا، تو یہ بندہ اس کو چھوٹا بتا رہا تھا، حالانکہ وہ ایسا تھا نہیں۔ تو پھر اچانک وہ بدکتا ہے وہ اونٹ، تو اس آدمی کے منہ سے بے اختیار ایسے الفاظ نکلتے ہیں جو بڑی عمر پر دلالت کرتے ہیں۔ تو پھر اس کو خبر ہو جاتی ہے کہ دیکھو اس کی اصل عمر اتنی ہے۔ تو پھر یہ ایک ضرب المثل بن جاتا ہے، اور جب کبھی کسی اصلی معاملے کی شناخت اور حقیقت مطلوب ہو تو پھر کہا جاتا ہے استقانی سن بکرکما۔ وَلَكُمَ الْأَمَانُ مِنْ تَبِعَةِ مَكْرِكُمَا، اور تمہارے لیے امان ہے من تبعات مکرکما، تمہاری اس فریب کے تمہاری پیچھا کرنے سے، یعنی جو کچھ آپ نے مطلب غلط بیانی کی ہیں تو تم اس سے بالکل مامون ہو کہ قاضی تمہارے فریب کے انجام بد کی وجہ سے تمہیں کوئی رگڑا دے گا یا کسی آزمائش میں مبتلا کر دے گا، لہذا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ تم حقیقت حال جو ہے وہ سامنے رکھو۔ فَأَحْجَمَ الْحَدَثُ وَاسْتَقَالَ، تو جو بچہ تھا، چھوٹا تھا، وہ تو گھبرا گیا، رک گیا، واستقال، اور اس نے معذرت کی۔ تو احجم یحجم احجامن، اس کا معنی ہے رک جانا، حجم یحجم حجمن، روکنا۔ تو یہ لازم اور متعدی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، بلکہ باب افعال سے لازم اور مجرد سے متعدی استعمال ہوتا ہے۔ وَأَقْدَمَ الشَّيْخُ وَقَالَ، اور شیخ آگے بڑھا اور کہنے لگا أَنَا السَّرُوجِيُّ وَهَذَا وَلَدِي، میں سروجی اور یہ میرا بیٹا ہے۔ وَالشِّبْلُ فِي الْمَخْبَرِ مِثْلُ الْأَسَدِ، اور شیر کا بچہ امتحان کی جگہ میں، تجربے میں، وہ شیر ہی کی طرح ہوتا ہے۔ شبل اشبال اس کی جماعت، یہ شیر کے بچے کو کہتے ہیں۔ وَمَا تَعَدَّتْ يَدُهُ وَلَا يَدِي، نہ اس کے ہاتھ نے ظلم سے کام لیا ہے، ولا یدی، اور نہ میرے ہاتھ میں، فی عبرتن یومن، کسی سوئی میں کبھی، یعنی کسی دن، ولا فی مرودی، اور نہ کسی سلائی میں، یعنی یہ خامخواہ ایک خود ساختہ قصہ ہے۔ اسی طرح کوئی سلائی نہیں تھی اور نہ کوئی سوئی تھی کہ جو اس نے پاڑی اور پھر سلائی رہن رکھوائی، یہ تو بس ایک وہ تھا، ایک من گڑت قصہ تھا، پیسے بٹورنے کے لیے ہم نے اس کو گڑا۔ وَإِنَّمَا الدَّهْرُ الْمُسِيءُ الْمُعْتَدِي، اور بے شک برے اور ظالم زمانہ، مالا بنا، اس نے ہمارے اوپر ظلم کیا، حتی غدونا نجتدی، یہاں تک کہ ہم ہوئے بخشش طلب کرنے والے، یعنی ہم نے بخشش طلب کرنے شروع کر دی۔ اجتدا یجتدی اجتداءً، کسی چیز کو طلب کرنا، جدا یجدو جدون، یعنی عطیہ طلب کرنا، عطیہ دے دینا۔ تو مطلب یہ ہے کہ زمانہ چونکہ برا ہے اور ظالم ہے، اور اس نے ہمارے اوپر ظلم کیا ہے، اور پھر ہم اس بات پر مجبور ہو گئے کہ ہم نے سوال کرنا شروع کر دیا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اچھی طرح اس کو ذہن نشین کریں گے اور بار بار اس کو سنیں گے۔ والسلام۔